السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات سامعین، سننے والی ماؤں بہنوں، آج کے جمعہ میں ہم معجزات انبیاء اور کرامات صحابہ اور کرامات اولیاء پہ گفتگو کریں گے. نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے کمالات کا مجموعہ ہیں اور تھے رہے. آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا، یعنی آپ کی امت سے بہتر امت کوئی نہیں ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو اس امت کے لوگوں پہ اللہ نے خاص فضل فرمایا. جیسے ان کے نبی لاجواب ہیں، اسی طرح ان کی باتیں اور ان کے کارنامے بھی لاجواب. اصحاب صفہ وہ اصحاب جنہیں اللہ کے رسول تعلیم دیا کرتے تھے. دو تعلیمی ادارے آپ نے قائم فرمائے، ایک مکے میں ارکم کا گھر اور ایک یہ اصحاب صفہ کا چبوترا. ان کو آپ تعلیم فرماتے تھے. ان کی تعداد تقریباً 110 کے قریب اصحاب صفہ کی تعداد. یہ وہ لوگ تھے جو دور سے آئے تھے، باہر کے مہاجر تھے عام طور پہ ان میں، اور ان کا کھانا پینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا. آپ سے تعلیم حاصل کرتے. ان میں سب سے مشہور آپ کے جو شاگرد ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو اس جماعت کے ہاتھوں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات اور کرامتیں اللہ نے صادر فرمائی. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا، مجھے غشی پڑ جاتی کہ بھوک کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. کبھی کوئی صحابی باہر سے کھجوروں کا ایک گچھا لا کے وہ لٹکا دیتا مسجد میں، اس میں سے کھا لیتے، پانی پی لیتے. باقاعدہ کھانے کا تصور نہیں تھا جیسے ہمارے کھانے کا تصور ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے. کہنے لگے ایک دن مجھے بہت بھوک لگی، میں مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تو لوگ گزرنے لگے. سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر گزرے. میں نے ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھا، حالانکہ مجھے آیت آتی تھی لیکن مطلب یہ تھا کہ مجھے کھلا پلا دیں، مطلب بتائیں، کھلا پلا دیں، اصل یہ تھی. انہوں نے آیت کا مطلب بتایا، آگے گزر گئے.
عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، ان سے بھی پوچھا، مطلب وہی ہے کہ مجھے کھلا دیں پلا دیں، انہوں نے بھی بتلایا، آگے گزر گئے۔ کہا اتنی دیر میں نے کیا دیکھا، سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لا رہے ہیں۔ کہا میں نے آپ سے آیت کا مطلب پوچھنا چاہا تو آپ مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ لگتا ہے تجھے بھوک لگی ہے۔ یہ ہوتے ہیں پیر کامل، یہ ہوتے ہیں پیر طریقت، یہ ہوتے ہیں راہبر شریعت۔ ہمارے تو بے شمار راہبر شریعت پیر طریقت ہیں نا، ہم نے اپنے اپنے راہبر، اپنے اپنے قائد اور اپنے اپنے بیعت لینے والے اور پیر و مرشد بنا رکھے ہیں۔ دنیا جہان میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہ کوئی مرشد ہے، نہ کوئی رہنما ہے، نہ کوئی پیر ہے اور نہ کوئی استاد ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، میرا اپنا، کہ جب بیعت رسول کر لی ہے اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ، یہ مان لیا ہے کہ معاملہ وہی چلے گا جو محمد الرسول اللہ بتائیں گے، پھر کسی اور کی بیعت جائز نہیں ہو سکتی۔ جب آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ اسی وقت ہم نے یہ سیکھ لیا کہ عبادت کے لائق اشہد اللہ الہ الا اللہ وہ اللہ ہے، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اطاعت کے لائق، بیعت کے لائق، بات ماننے کے لائق، لیڈر ہونے کے لائق، قائد ہونے کے لائق، راہبر و رہنما ہونے کے لائق اور مرشد ہونے کے لائق صرف حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں آپ مسکرا پڑے، ابو ہریرہ لگتا تجھے بھوک لگی ہے۔ ہاں اللہ کے رسول بھوک لگی ہے۔ فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ ساتھ لیا، کہا گھر میں پیغام بھیجا۔ 9 اس وقت آپ کے گھرانے آباد تھے، مسجد نبوی کے ساتھ ہی آپ کے حجرے تھے۔ یہ میں معجزہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے نا تمام گھروں میں پیغام بھیجا، جی کو کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہے۔ ایک پیالہ دودھ کا ملا ہے، وہ دودھ کا پیالہ 2 کلو کا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 2 لیٹر آ جائے گا، اس میں 3 لیٹر آ جائے گا۔ آپ نے کہا وہ لے کے آؤ۔ کسی نے جی تحفہ بھیجا۔ میں بڑا خوش ہوا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جی اب دودھ مل گیا، چلو گزارا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جو اصحاب صفہ والے ہیں نا، ان کو بلا کے لے کے آؤ۔ پتہ نہیں 70 تھے کہ 80 تھے۔ کہتے میں تو گھبرا گیا، کیوں جی بھوک لگی ہو اور آگے سے مل جائے کہ اور بھی آ گئے تو دودھ ہو بھی کم۔ کہنے میں گھبرا گیا، پھر بھی قول رسول تھا، امر رسول تھا، فرمان رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ ہماری عزت جان ہر چیز قربان۔ تو کہا میں اصحاب صفہ کو بلا کے لایا۔ تو میں نے کہا اب نمبر میرا لگے گا، سب سے پہلے میں پیوں گا، کیونکہ پہلے تو مجھے بلایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلانا شروع کر، ان کو پلانا شروع کر۔ تو ابو ہریرہ گھبرا گیا، کہنے لگے اب بچے گا کیا؟ 2-2.5 کلو دودھ میں سے کیا بچے گا؟ 70-80 افراد۔ کہا میں نے پلانا شروع کر دیا، خود اپنی بھوک پہ کنٹرول رکھا، پلا کے جب فارغ ہو گئے، کہا اللہ کی قسم ہے اس دودھ میں سے شاید ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا ہو۔ فرمایا اب میں دیکھ رہا ہوں دودھ کی طرف۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ پئیں۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ نہیں، تو پی، تو پہلے پی۔ یا ہمارے پیر و مرشد کیسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں برکت کے طور پہ جو بچا کھچا ہے نا وہ یہ تو لے لے۔ سارے نذرانے اپنے لیے اکٹھا کرتے ہیں اور وہ لنگر بچا ہوا وہ عام لوگوں کے لیے۔ دنیا جہان کے لوگوں، پیر و مرشد ایسے ہوتے ہیں، خود اپنے مریدوں کو پہلے پلاتے ہیں، اپنے آپ پہ لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ فرمایا اب ابو ہریرہ تو پی۔ میں نے پیا۔ آپ نے فرمایا پھر پی، برتن رکھ دیا، پھر پی۔ کہا میں نے خوب رج کے دودھ پی لیا، پھر حضرت رسول اللہ نے پیا۔ اللہ کی قسم ہے اس پیالے میں سے مجھے نہیں پتا پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے، پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسید بن حضیر اور عباد صحابی تھے، یہ آپ کے پاس سے نکلے۔ رات کا وقت ہے، انتہائی اندھیرا ہے، اندھیری رات ہے، چاندنی رات نہیں تھی۔ رات کو لیٹ بعد آپ عشاء کی نماز بہت
دیر سے پڑھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری تو عشاء ہو جاتی ہے نا 7 بجے ہی آج کل، کیوں جی یہاں تقریباً 7:15 یا 7 بجے. اور ہماری مسجدوں میں تو عام رواج یہی ہے کہ مغرب پڑھ کے دیکھتے ہیں، اگر تھوڑے سے بادل بھی آئے ہوں تو چلو جی عشاء پڑھ لو. کیوں جی؟ اکثر مسجدوں میں دیکھا ہے. وہ ایک بندہ، میں ایک جمعہ پڑھاتا تھا کہیں، وہ عشاء کے وقت آیا تو دیکھا کہ تالا لگا ہوا ہے مسجد کو. اس نے فون کیا نمازیوں کو، جی آج عشاء نہیں ہونی. انہوں نے کہا جی وہ تو مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لی تھی، بادل آئے تھے مغرب کے ساتھ پڑھ لی. دین کو مذاق نہ بنائیں. پھر انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا کہ 2 نمازیں کب اکٹھی ہو سکتی. اس مسجد کے تو ماشاءاللہ سارے متقی لوگ ہیں، تو امید ہے یہاں نہیں ہوتا ہوگا. اللہ پاک ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ نماز پڑھتے تقریباً 10 بجے، بہت لیٹ نماز پڑھتے تھے وہ. اس کے بعد وہ آپ کے پاس بیٹھے، کافی رات ہو گئی تو دونوں یہ صحابی نکلے دور، مدینے ان کے گھر دور تھا، مدینے میں دونوں کا گھر. تو وہ جب باہر نکلے تو ان کے پاس لاٹھیاں تھیں. ان میں سے ایک صحابی کی لاٹھی پہ اللہ نے چراغ جیسی روشنی دے دی. وہ دونوں اس کی روشنی میں چلے گئے جہاں آپس میں انہوں نے بچھڑنا تھا. وہاں جب پہنچے وہ اپنے گھر کو چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرامت دیکھیے کہ اللہ نے دوسری لاٹھی جس کے پاس تھی اس پہ بھی چراغ لگا دی، روشنی اس پہ بھی آ گئی، نور کر دی. جو ہدایت ڈھونڈتے ہو اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کے لیے رہنمائی کرتا ہے. سلمان فارسی وہ کہتے ہیں میں ایران کا تھا، ایران فارس سے چلا، ایک پادری کی میں خدمت کرتا تھا، نیک آدمی تھا. فوت ہونے لگا جی. میں نے کہا جی کسی اور، یہ مجوسی تھے، اصل گھرانہ مجوسیوں کا. باپ آگ کی پرستش کرتا تھا، عبادت کرتا تھا. راستے میں یہ پادری اس وقت عیسائیت صحیح مذہب تھا. کہا ان کے پاس سے گزرنے لگ گیا، دل میں شوق ہو گیا گرجے میں بیٹھ جانا. ایک کو اپنا استاد بنا لیا. وہ فوت ہو گیا. میں نے کہا جی اب کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا فلاں ایک راہب ہے بڑا نیک ہے، اس کے پاس چلے جاؤ. کہا گھر والوں کو پتہ چل گیا، گھر والوں نے مجھے باندھ لیا، نکلنے نہیں دینا. ایک دن وقت دیکھا، وہاں سے نکلا، اس آدمی کے پاس پہنچا جو جس کا پتہ بتلایا تھا، وہاں پہنچا، اس کی خدمت کی. اس طرح وہاں سے ہوتے ہوئے وہ بھی فوت ہوا، کسی اور کا پوچھا، وہاں پہنچ گیا. آخر میں ایک نیک پادری ملا، وہ راہب. اس نے کہا جب مرنے لگا، اس نے کہا سلمان اب کوئی ایسا دنیا میں ایسا شخص نہیں رہا جو تیری رہنمائی کر سکے. ہاں اگر تو چاہے ایک جگہ پہ پہنچ جا، وہ جگہ ہے جہاں کھجوریں ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، وہاں آخری نبی آئے گا، نبی آخر الزمان آنے والا ہے، اس کا زمانہ قریب ہے. کہاں؟ وہاں سے میں جہاز میں سوار ہوا، بکریاں تھیں. میں نے کہا جی وہ جہاز والوں کو کہا جی آپ لے لیں، مجھے وہاں پہنچا دیں. انہوں نے وہ سارا جانور بھی لے لیے، قیدی بنا کے آگے بھیج دیے. وہ جس نے خریدا وہ مدینے کا یہودی تھا. سلمان فارسی کو جس نے خریدا مدینے کا یہودی. یہ ہے معجزے اور کرامتیں کہاں سے ایران سے چلتے ہیں. کہا جب میں وہاں پہنچا دیکھا یہاں تو درختوں کے جھنڈ ہیں، یہ کھجوروں کے درخت. تو وہی میرے ذہن میں آ گیا کہ شاید یہ وہی علاقہ ہو. اور انہی دنوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکے سے مدینہ آئے. کہا میں درخت پہ چڑھ کے کام کر رہا تھا اپنے مالکوں کا، تو ایک بندے نے آ کے بتایا کہ جی وہ نبی آ گیا ہے جس کا اعلان ہو رہا تھا، جس نے آنا تھا. کہا میں اوپر سے اترا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا اپنا کام کر. جب خیر شام کو کام ختم ہوا تو میں نے تورات میں اور انجیل میں وہ میں نے پڑھی تھی کہ یہ نبی جو ہوگا نا صدقہ قبول نہیں کرے گا. کہا میں کھجوریں لے کے کچھ چلا گیا. میں نے کہا جی یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیوں کو بھی تم کھاؤ، ہم صدقہ نہیں کھاتے. میں نے کہا جی ایک نشانی تو درست ہوگی. پھر دوسری نشانی کہ وہ تحفہ قبول کرے گا.
کہا میں اگلے دن تحفے کے طور پہ لے گیا. میں نے کہا جی یہ تحفہ ہے تو آپ نے خود بھی کھائی, لوگوں کو بھی تقسیم کر دیں. میں نے کہا دوسری نشانی پوری ہوگی. پھر میں آپ کے پاس بیٹھ گیا, پھر میں نے کلمہ پڑھا. میں نے کہا جی میں وہاں سے آیا اور کہا جی میں آزاد ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ان سے ڈیل کر لو, بات کر لو. تو مالکوں نے کہا یہ باغ ہے, یہ جو باغ ہمارا, یہ اگر جب پھل دے گا نا تمہیں آزاد کر دیں گے. اللہ کے رسول خود گئے, پھر وہاں وہ درخت لگائے کھجوروں کے. اب سال 2 سال کے بعد وہ پھل دیتے ہیں. اللہ کے رسول کے ہاتھ کے لگے ہوئے 6 مہینوں میں کھجوریں لگ گئی, اور آج بھی وہ باغ موجود ہے. اور جتنے بھی جاتے ہیں ہو سکتا ہے اسی باغ وہی درخت شاید اس دور کا کوئی درخت ہو جہاں حضرت رسول اللہ کے لگایا ہوا کو پودا ہو, اور وہاں کی کوئی کھجور آج کے کسی شخص کو مل جائے. معجزات, یہ ہیں معجزات. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب, آپ نے حضرت عائشہ کو نا, حضرت عائشہ کو ایک تھیلی دی جس میں کچھ جو تھے. وہ کہتی ہیں میں وہاں سے نکالتی, استعمال کرتی, نکالتی, وہ ختم ہی نہ ہو. اب تھیلی کتنی سی ہوتی ہے بھلا, جب بھی نکالنا وہاں سے نکلتا. آخر ایک دن میں نے اس کو خالی کر لیا. خالی کر کے تو آپ کو پھر بتایا کہ جی وہ تو خالی ہو. آپ نے فرمایا اگر تو اسے خالی نہ کرتی, الٹاتی نہ, تو جب تک تیرے ہاتھ چلتے رہتے تجھے کفایت کرتا جاتا. یہ معجزات رسول ہیں, زندہ معجزہ. آپ جب فوت ہو گئے, آپ کے بال حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا, آپ کی زوجہ محترمہ, انہوں نے رکھے ہوئے تھے ایک شیشی میں ڈال کے. ان پہ جیسے مہندی لگی ہوتی ہے, سرخ رنگ کے بال تھے. جب مدینے میں کسی کو نظر لگتی, کوئی بیمار ہوتا, تو وہ پھر صبح کے وقت نا, وہ پھر پہلے وقت میں, پہلے ٹائم صبح کے وقت پھر وہ پانی لے کے آتے اپنے گھر سے. حضرت ام سلمہ ان بالوں کو, ان شیشی کو پھر پانی میں ڈال دیتی, پانی کو اس شیشی کے اوپر وہ ڈال دیتی, تر کرتی, اور وہ پانی جو جس کو نظر لگی ہوتی, جو بیمار ہوتا, وہ پیتا, اللہ کی مہربانی سے اسے شفا ہو جاتی. حضرت انس کے پاس کچھ مہمان آئے, انہوں نے دسترخوان لگایا, کھانا کھلایا. دسترخوان لگانے کے بعد اس دسترخوان کو جھاڑا نہیں, وہ آگ میں ڈال دیا, آگ میں ڈال کے نکال لیا. مہمان بڑے حیران کہ اس کو آگ نہیں لگی. انہوں نے کہا یہ وہ دسترخوان ہے جو جناب رسول اللہ نے مجھے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تصور کریں جس کے ہاتھوں کا وہ دسترخوان کو آگ نہ لگے, اس محمد کریم کے ہاتھوں میں کیا برکت ہوگی. اور قیامت کا دن ہوگا جس دن ہم اس نبی کے ہاتھوں جنت میں جائیں گے, اللہ کے پاس, اللہ کے رسول وہاں بھی سفارش کریں گے. اللہ اپنے رسول کو کہیں گے اے محمد 3 مرتبہ سفارش ہوگی اپنی امت کے لیے, اس امت کے لیے جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے کہے گا دوزخ سے نکال. 3 مرتبہ اللہ کے رسول جتنے چاہیں گے نکالیں گے. آخر میں پھر اللہ کے رسول جائیں گے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کو نکال لے جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان, اس بندے کو جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا خالصا من قلبہ, صرف لا الہ الا اللہ, اس بندے کو بھی دوزخ سے نکال. آپ کے صحابیوں کے بڑے واقعات. حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا رضی اللہ عنہ, دشمن نے چڑھائی کر دی. حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں جیسے میں خطبہ دے رہا ہوں, تو اچانک پکار کے کہنے لگے یا ساریۃ الجبل, اے ساریہ, وہ بندہ تھا جس کو بنا کے بھیجا تھا, اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا. انہیں کرامت کہتے ہیں, خلاف عادت. وہ جب واپس آئے نا لشکر والے, انہوں نے کہا جی ہم پھنسے ہوئے تھے, دشمن نے ہم پہ حملہ کر دیا تھا. ایک پکارنے والے نے پکار لگائی کہ پہاڑ کے پیچھے ہو, یا ساری الجبل, اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا. ہم نے پھر پہاڑ کی اوٹ لے لی, ہم بچ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف من سیوف اللہ کہا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار, اور دنیا نے
ایسا جرنیل، ایسا کمانڈر نہ دیکھا جس جنگ میں چلے گئے اس جنگ میں فتح حاصل ہو گئی، کبھی شکست نہ کھائی، ساری زندگی جس جنگ میں چلے گئے۔ آپ کے ایک صحابی ہیں سفینہ، نام تو کچھ اور ہے، تو نام سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، سفینہ نام کیسے پڑا؟ کہتے ہیں میں ایک لشکر میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، جو آتا یار میرا سامان پکڑ لے، جو آتا میرا سامان، میں نے کافی سامان اٹھایا، تو آپ نے دیکھ کے کہا یہ تو سفینہ ہے، سفینہ کشتی ہے کہ سب نے سامان اس میں رکھ دیا، تو نام ہی اللہ کے رسول نے صرف نام لیا۔ تو آج ہم بھی جب احادیث پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں ان میں نام آتا ہے سفینہ، کیوں محمد رسول اللہ نے رکھ دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں ایک جنگل میں چلا گیا، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا سفر میں، تو مجھے خوف ہوا، ایک شیر آیا میری طرف، کہا میں نے وہاں پکار کے کہا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ کہا وہ شیر جب یہ سنا تو اپنی دم ہلانے لگ گیا، جیسے پالتو جانور جسے آپ پالتے ہیں وہ آپ کے سامنے دم ہلاتا ہے۔ کہا وہ میرے پاس آ گیا، پھر وہ مجھے جنگل میں سے نکال کے لے کے گیا، جب بھی وہ کوئی خوف زدہ آواز سنتا اس کی طرف لپکتا، جب جنگل ختم ہوا تو شیر واپس چلا گیا۔ اللہ کے نیک جو بندے ہوتے ہیں ان کی اللہ حفاظت کرتا ہے، یہ معجزات اور کرامات ان کے ہاتھوں پہ ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، صحابہ کو، کہ ایک بندہ ہے اس کا نام ہے اویس، یمن کا رہنے والا ہے۔ اویس ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مخضرم، صحابی وہ بندہ جس نے رسول اللہ کی زیارت یا آپ سے ملاقات کی ہو، اور ایک ہوتا ہے مخضرم، رسول اللہ کے دور میں موجود ہو لیکن آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، ایمان لایا۔ فرمایا اس کی ماں ہے، بوڑھی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے میرے پاس نہیں آ سکا، مجھ پہ ایمان لا چکا ہے۔ اے عمر جب وہ آئے اس سے اپنے لیے دعا کرواؤ۔ یہ بھی معجزہ ہے کہ صحابی عمر اعلیٰ درجے کے، لیکن دعا کس سے کرواتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور سے ایمان لے آیا۔ اس کی کرامت یہ ہے کہ اس سے خلیفہ راشد دعا کروائے، عشرہ مبشرہ میں سے دعا کروائے، اور اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا بھی نہ ہو اور وہاں سے اس کو صحابی بنا دیا ہو، وہاں سے اس کو جنت کی بشارت دے دی، اپنا ساتھی قرار دیا۔ پھر حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں اعلان کروایا اگر یمن سے اویس نام کا بندہ آئے، اس اویس کے نام کے بندے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ پھر اویس کرنی کو پاس لایا گیا، آپ نے ان سے پھر دعا کی، درخواست کی کہ اللہ کے رسول نے آپ کا نام لے کے کہا تھا کہ اویس سے دعا کرواؤ۔ پھر صحابہ ان میں سے حضرت جابر ہیں، وہ کہتے ہیں میرے والد غزوہ احد میں میرے والد نے رات کو مجھے کہہ دیا تھا اے جابر تو میرا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، 9 بہنیں تھیں حضرت جابر کی، صبح جنگ میں تو مجھ سے سب سے مجھے عزیز ہے، صبح جنگ میں شہید ہو جاؤں گا، مجھے پتا ہے، اور سب سے پہلے یہ شہید ہوئے، میرا قرض ادا کر دینا۔ کہتے ہیں میرے والد کو پھر ایک قبر میں 2-3 افراد تھے، وہاں ان کے ساتھ دفن کیا گیا، چونکہ جگہ کم تھی تو 2 افراد کو دفن کر دیا گیا۔ کہا میرے دل میں خلش ہوئی، 6 ماہ 2 سال بعد 3 سال بعد عرصے کے بعد میرے دل میں آیا کہ میں نے اپنے والد کو علیحدہ دفن کرنا ہے۔ کہتے میں نے پھر قبر چاک کی، جب والد کو نکالا تو ویسے کے ویسے ہی جیسے شہادت کے وقت، صرف کان کا تھوڑا سا، جیسے کان تھوڑا سا جڑ گیا ہوتا ویسے۔ کہا پھر اے اللہ اپنے نیک بندوں کے جسموں کو بھی سلامت رکھتا ہے، انبیاء جو ہیں ان کے جسم تو اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے، لیکن اپنے نیک بندوں کے جسموں کو بھی اللہ مٹی کو نہیں کھانے دیتا، سلامت رکھتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہوتا ہے، اور جو اللہ کا نام لے اللہ ان کا نام سلامت رکھتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ کہتے ہیں میرا قرض بہت ہو گیا، 9 بہنیں تھیں، تو میں اللہ کے رسول کے پاس، اب قرض جنہوں نے لینا مجھے تنگ کر رہے تھے سارے، آمدنی کوئی نہیں، سال کے بعد 6 مہینے کے بعد فصل آتی تھی، کچھ زمین تھی،
میں اللہ کے رسول کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول یہ تنگ کر رہے ہیں مجھے. آپ نے فرمایا فصل کی کٹائی کب ہونی؟ میں نے کہا جی فلاں وقت پہ ہوگی فصل کی کٹائی. تو آپ نہ وہاں چلے گئے, کھجوریں وہ سارے آپ نے کہا ڈھیر لگا دو. وہ اللہ کے رسول کو جب انہوں نے دیکھا, اب یہ یتیم بچہ ہے, چھوٹی عمر ہے, تو گھر والوں نے کہا تھا, بہنوں نے, کہ جابر قرض ادا کر دینا, باقی ہم گزارا کر لیں گے, باپ کے سر پہ بوجھ نہ رہے. یہاں میں ان لوگوں سے کہوں گا جو لوگوں کا پیسہ لے لیتے ہیں اور واپس کرنے پہ نہیں آتے. کئی دکانیں ہیں اس لیے بند ہو جاتی ہیں کہ ادھار بہت ہو گئے, اپنے مکان بھی بن رہے ہیں, سارا کر رہے ہیں, جب پوچھا جائے او جی میرے حالات اچھے نہیں, اور پھر مرنے پہ اعلان کرواتے ہیں کہ آج مر جاتے ہیں, پھر جی اگر کسی نے لینا دینا ہو تو واسطہ پتہ کرے, اور جو زندگی میں نہ دے سکے اس نے مرنے کے بعد کہاں سے دینا. اپنے سر پہ بوجھ مت چھوڑ کے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا جنازہ پڑھانے سے اس لیے انکار کر دیا تھا کہ اس نے قرض دینا تھا. حتیٰ کہ ایک صحابی نے کہا جی میرے ذمے ہے آپ جنازہ پڑھائیں, تب آپ نے جنازہ پڑھایا. تو خدا کا خوف کریں کہ لاکھوں کروڑوں کے مسئلے آ جاتے ہیں, زمینوں پہ ناجائز قبضے کرنے والے اور لوگوں کا پیسہ کھانے والے. تو بہنوں نے کہا کہ ہمارے باپ کے اوپر کوئی قرض نہ رہے تو فصل جو ہے ان کو دے دو. میں نے پیشکش بھی کی کہ جی میری فصل لے لو, قرض معاف کر دوں. کہ نہیں, قرض پورا لیں گے, تیری فصل کم ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے. آپ نے نہ کہا ڈھیر لگاؤ, ہر علیحدہ کھجور کی قسمیں ہوتی ہیں, تو آپ نے کہا اس کا ایک بڑا ڈھیر لگا دو. بڑے ڈھیر پہ آپ نا پھر چکر لگانے لگے, آپ کچھ پڑھنے لگ گئے. آپ پھر اس بڑے ڈھیر پہ بیٹھ گئے. آپ نے کہا جی اب تولو. جابر کہتے ہیں سارے ڈھیر سلامت رہے, جس ڈھیر پہ رسول اللہ بیٹھے تھے وہ ڈھیر بھی سلامت رہا, سارا قرض اللہ نے ادا کر دیا. حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, 10 سال. تو اللہ کے رسول نے, میرے بال ہوتے تھے, چٹیاں بنائی ہوئی تھیں, تو ان پہ ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے رسول. جب رسول اللہ فوت ہو گئے نا, کہا میری والدہ نے کہا اے انس ان بالوں کو کبھی نہ کاٹنا, ان پہ اللہ کے رسول کا ہاتھ لگا ہے. تو حضرت انس کو آپ نے دعا دی تھی, اے اللہ اس کی اولاد کو زیادہ کر دے, اے اللہ اس کا مال بڑھا دے, اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے. حضرت انس کہتے ہیں بہت عرصہ تک زندہ. حجاج بن یوسف کے دور میں جا کے, اس دور میں بھی تھے حجاج بن یوسف, یہ 60 ہجری کے بعد کی بات. تو کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 110 اپنے افراد کو دیکھا ہے جو میری اولاد میں سے تھے. مثلا کوئی پوتے ہیں, کوئی نواسے ہیں, کوئی بیٹے ہیں, کوئی بھانجے ہیں, کوئی بھتیجے ہیں. میرا خاندان اتنا پھیل گیا, حالانکہ اکیلے بھائی, اللہ کے رسول کی دعا تھی, اور مال اتنا آیا کہ اپنا علیحدہ قلعہ بنا لیا, بڑا قلعہ بنا لیا, زمینیں خرید لی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی برکات, جن میں سے ہاتھ لے لیا صحابہ کرام نے, اور اللہ نے ان ہاتھوں کو اتنا قیمتی بنایا کہ قیامت کا دن ہوگا وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے, دنیا میں بھی معزز رہے, آخرت میں بھی معزز. سراقہ بن مالک جب آپ وہاں سے نکلے نا مکے سے, اس سے بھی پہلے آپ غار میں داخل ہونے لگے, وہ غار سور جسے کہتے ہیں. بعض افراد ہوں گے جنہوں نے غار سور دیکھی ہوگی, جبل سور جو ہے, جہاں اللہ کے رسول نے پناہ لی تھی, 3 دن وہاں رہے. بڑے خوش قسمت ہیں جن کو وہ مقامات دیکھنے پڑے. ہم تو یہاں تذکرہ کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو بھی اس مجمع میں ہے مجھ سمیت تمام کو ان جگہوں کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. کہا ابو بکر صدیق نے کہا جی آپ بات ٹھہریں, اور کندھوں پہ اٹھایا, پہاڑ پہ لے کے جانے کے لیے کندھوں پہ اٹھایا. 51 سال کے ابو بکر ہیں, 53 سال کے رسول اللہ ہیں. وہاں سے اٹھا کے لے کے گئے, غار میں داخل ہونے, کہنے جی آپ بات ٹھہرے میں اندر صفائی کر لیتا ہوں. ساری غار کو صاف کیا. کہتے ہیں وہاں نا 2 سوراخ تھے, ان 2 سوراخ باقی تھے, باقی میں نے وہ کپڑے لگا کے بند کر دیے, کہیں پتھر رکھ دیا, کہیں کیا رکھ دیے. میں نے اللہ رسول کا فرمایا کہ جی, کہا کہ جی آئیں تشریف لائیں. تو آپ آ کے نا تھکے ہوئے تھے,
تو آپ لیٹ گئے, میری ران پہ نہ سر رکھا حضرت ابوبکر صدیق. کہنے لگے ادھر سے نا مجھے ایک سانپ نے یا کسی کیڑے نے ڈس لیا. تکلیف انسان تھے, تکلیفیں جیسے عام انسانوں کو آتی ہیں ویسے اللہ کے نیک بندوں کو بھی آتی ہیں. کہا میں نا ہلا نہیں اس ڈر سے کہ اللہ کے رسول کی نیند نہ خراب ہو جائے. میری آنکھوں سے آنسو گر کے نا حضرت رسول اللہ کے چہرے پہ پڑے. وہ آنسو کتنے مقدس ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے چہرے کا دیدار کر لیا, ان پہ پڑ گئے. ان آنسوؤں پہ ہم قربان جو ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے نکلے. کہا اللہ کے رسول نا جاگ گیا. وہ بکر کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ مسئلہ بن گیا. مجھے جگایا کیوں نہیں جی؟ آپ کی نیند خراب ہو جانی تھی. پھر اللہ کے رسول نے نا کہا لاؤ اپنا پاؤں. آپ نے پھر اس پہ لعاب لگایا. لعاب لگایا. ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. وہاں سے پھر کافر وہاں سے نکلے 3 دن بعد غار سے. راستے میں سراقہ بن مالک ایک سردار, اعلان ہو چکا تھا کہ 200 اونٹ ملیں گے جو ابو بکر اور رسول اللہ کو پکڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. 100 اونٹ ابو بکر کے لیے, 100 اونٹ رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یہ سراقہ, اس کو پتہ چل گیا, پیچھے آ گیا. تو آگے اللہ کے رسول بیٹھے ہیں, پیچھے میں. تو میں نے اللہ کے رسول کو کہا جی وہ آ گیا ہے, اس نے نیزہ پکڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے کہا گھبرا مت, اللہ ہمارے ساتھ. کہا ابھی یہ کہا کہ اس کے گھوڑے جو تھا نا گھوڑا, اس کی ٹانگیں زمین میں دنس گئی, حالانکہ سخت زمین. کہا اسے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. اس نے معافی مانگی, معافی مانگی, پھر دوبارہ قصد کر لیا, پھر اس کے زیادہ دنس گیا. اس نے کہا جی معاف کر دیں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا, آپ تو اللہ کے نبی, کلمہ پڑھ لیا. اب آپ نے اس وقت فرمایا اے سراقہ تیری حالت کیا ہوگی جب تجھے کیسر کے کنگن پہنائے جائیں گے, کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. حضرت عمر کے دور میں سراقہ کہتے ہیں میرے ذہن سے بھی نکل گیا تھا. کہا حضرت عمر نے مجھے بلایا, یہ کنگن آئے ہیں کسرا کے, سراقہ کو پہنا کے دیکھتے ہیں. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہاں ایک بندہ 30 سال پہلے وہ ایک سفر میں کہتا ہے تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے, اللہ نے رسول اللہ کی بات کو سچ کر دیا, معجزہ ثابت کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں سچی ہیں. جیسے یہ قرآن سچا ہے نا, ویسے احادیث بھی سچی, دونوں ایک. اس کی تلاوت ہو جاتی ہے, یہ زندہ معجزہ, اور وہ بھی زندہ معجزہ ہے, اس کی تلاوت نہیں ہوتی. حدیث اور قرآن میں کوئی فرق نہیں. جس زبان سے یہ کلمات نکلے, 114 صورتیں نکلی, اسی زبان سے احادیث رسول بھی نکلی, اسی زبان سے ان کا طریقہ بھی آیا. کتنا معجزہ ہے کہ برسوں بیت گئے, قرآن بھی اسی طرح موجود جس طرح حضرت رسول اللہ کے دور میں موجود, احادیث اسی طرح موجود جس طرح کے رسول اللہ کے دور میں موجود. اور پھر بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پیدا کیے, حافظے والے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اتنا حافظہ, سبحان اللہ, جو زندگی میں بات سن لی, جو زندگی میں سن لیا, کبھی ذہن سے نہ نکلا. پیدائش میں نابینا تھی, ماں نے دعا مانگی, اے اللہ میرے محمد کو, محمد نام تو محمد بن اسماعیل, میرا بیٹا نابینا ہے, اے اللہ. اور اللہ سے جب بندہ مانگتا ہے نا, اللہ پھر قبول کرتا ہے. اے اللہ میرا بیٹا نابینا ہے, اور جن افراد کے بیٹے نابینا ہو, بھائی نابینا ہو, والدین نابینا ہو, بیٹیاں نابینا ہو, ماں نابینا ہو, ان سے پوچھیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں. حدیث آتی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے کی اللہ تعالیٰ نظریں لے گیا, 2 کریمتین حدیث کے لفظ ہیں, 2 معزز چیزیں لے گیا, اللہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا. نابینا کہتے, کہا اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں درست کر دے, میں اسے تیرے دین کا خادم بناؤں گی.
اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ہی صبح اٹھ کے دیکھا امام بخاری کو نظر آنے لگ گیا. اور پھر یہ 9 برس سے پہلے نا انہوں نے 7 برس میں قرآن حفظ کر لیے. حافظہ انتہائی تیز. 16 برس کے اپنے علاقے کے محدث بن گئے. ایک دن کلاس لگی ہوئی تو کہتے میں لکھتا نہیں تھا. امام بخاری خود کہتے میں لکھتا نہیں تھا, میرے ساتھی لکھتے ہوتے تھے. 2-3 مہینے گزر گئے. انہوں نے کہا تو لکھتا نہیں, تجھے کیا آئے گا؟ انہوں نے کہا لاؤ اپنی کتابیں لے کے آئے. امام بخاری نے وہیں سے 2-3 مہینے, ایک مرتبہ ہی سنا ہوگا نا, 2-3 مہینے کی ساری احادیث سنا دی. انہوں نے اپنے رجسٹر نکالی, حیران ہو گئے یہ انسان ہے یا کیا ہے کہ 2-3 مہینے ہم لکھ کے تھک گئے ہیں. اس نے یاد بھی نہیں کیا, دہرایا بھی نہیں, بس ایک مرتبہ سن لیا, اس کے حافظے میں بیٹھ گئے. ایک مرتبہ کوفے میں تشریف لائے, بغداد میں, تو وہاں انہوں نے کہا اس کا نام بڑا سنا ہے, امیر المومنین اسے کہتے ہیں فی الحدیث, امیر المومنین فی الحدیث. اور محدثین کہتے ہیں امام بخاری کا حدیثوں میں وہ مقام ہے جو صحابہ میں عمر بن خطاب کا رضی اللہ عنہ کا. انہوں نے نا امتحان لینے کے لیے 10 بندوں کے نا گروہ بنا لیے, 10 بندوں کے گروہ بنا لیے, 10 بندوں کے علیحدہ علیحدہ آئے گا اور 10 حدیثیں پیش کرے گا, 100 حدیثیں ایک ہی وقت میں, 100 حدیثیں, اور سند اور متن کو علیحدہ کر دے گا. اب سند کسے کہتے ہیں؟ راویوں کا سلسلہ. مثلا ابو ہریرہ, ان سے نیچے ان کے شاگرد, ان کے شاگرد, ان کے شاگرد, یہ ہے سند. اور متن کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات یا فلاں فلاں, یہ ہے متن. سند ہے راویوں کا سلسلہ جو بیان کرتے ہیں, مجھے بیان کیا, میرے استاد نے مجھے بیان کیا, ان کو بیان کیا, ان کے استاد نے, ان کے استاد نے, وہ حضرت رسول اللہ تک, یہ ہے سند صحابی تک. اور متن کیا ہے؟ جو ہم احادیث پڑھتے ہیں. کہا وہ انہوں نے سند کسی اور حدیث کی لگا دی, متن کسی اور حدیث کا لگا دی. تو امام بخاری کہتے ہیں جی بتائیں یہ کہاں حدیث آتی ہے؟ انہوں نے کہا لا عارف, میں نہیں جانتا. جب 100 کی 100 حدیثیں بند ہو گئی نا, انہوں نے بیان کر لی, تو ایک ایک کو بلایا, تو نے یہ بیان کیا تھا پہلے. اور حیرت کی بات سنے کہ جیسے اس نے غلط سنایا تھا, پہلے غلط سنا کے پھر صحیح کر کے سنایا, ایک ہی وقت میں 100 حدیثوں کو درست کر کے سنایا. یہ معجزہ زندہ کرامتیں. باقی انشاءاللہ پھر اگلے جمعے میں انشاءاللہ اولیاء کرام ان کی کرامات پہ گفتگو کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.